ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 شارٹ سٹوریز آپ کو دینے والے ہیں. پہلی ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی، سیکنڈ صحابی رسول عمرو بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، تھرڈ اینڈ لاسٹ ہے افریقی کنٹریز کے کسی شخص کی جو سعودی عرب کی کسی کمپنی میں امپلائی تھا. دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا. حرم مکی کے امام شیخ سعود بن ابراہیم الشریم حفظہ اللہ تراویح کی 7ویں یا 8ویں رکعت میں سورہ ہود کی تلاوت کر رہے تھے. پورا حرم مصلیوں سے بھرا ہوا تھا. لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کر رہے تھے. آنکھیں اشک بار تھیں. ہر شخص اپنے رب سے جنت کا سوال کر رہا تھا. امام حرم اپنے مخصوص لہجے میں تلاوت کیے جا رہے تھے. جب وہ اس آیت پر پہنچے، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، تو اچانک ان کی آواز لڑکھڑا گئی. تھوڑی دیر کے لیے ہچکی آنے لگی اور کئی بار اس آیت کو دہرانے کے بعد بمشکل آیت کو پوری کیا اور رکوع میں چلے گئے. نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے محبت و شفقت اور شرک کا انجام یاد آ گیا، کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے کی گئی گفتگو کا ذکر کیا، جس کی تھوڑی سی تفصیل ہم آگے ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں. دوستوں، اس سرزمین میں شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کی ہی قوم سے ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، شرک کے انجام سے ڈرایا، قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. جب قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا تو نوح علیہ السلام نے رب کائنات کے حکم سے ایک کشتی بنائی. جب کشتی تیار ہو گئی تو قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تم میں سے جو شخص اس کشتی میں سوار ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے بیٹے سے جو خطاب کیا، جو کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش والا ہے. وہ کشتی اتنی عظیم تھی کہ پہاڑوں کی موجوں میں بھی بآسانی چل رہی تھی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کافروں میں نہ شامل رہو. مگر ان کے بیٹے کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اللہ پر ایمان نہیں تھا. اس نے جواب دیا، قال ساوی إلى جبل يعصمني من الماء، میں پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا. دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں ڈوب گیا؟ کیونکہ اس نے سفینہ توحید، سفینہ نجات میں سوار ہونے سے انکار کر دیا. دوستوں، سیکنڈ سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں. یہ سٹوری ہے صحابی رسول عمرو بن ثابت کی، جو کہ غزوہ احد کے زخمیوں میں سے ایک تھے.
وہ اس قدر زخمی تھے کہ سمجھ لیجئے کہ اپنے لائف کے لاسٹ سٹیج پر تھے۔ اس سے پہلے انہیں کئی بار اسلام کی دعوت دی گئی مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب وہ آئے تو لوگوں نے حیرت سے کہا یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حال پہ چھوڑا تھا کہ یہ دین کا منکر تھا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ تمہیں کون سی چیز یہاں لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بہت ہی مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی میں کسی نماز کا وقت ہی نہیں آیا تھا اور وہ شہید ہو گیا، اور میرے نبی نے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کہا وہ جنتی ہے۔ دوستوں یہ تو تھا ایک صحابی رسول کا واقعہ۔ اب ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک کرنٹ واقعہ دیکھتے ہیں۔ وہ افریقی کنٹریز کا ایک امپلائی تھا۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کی نعمت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دعویٰ سینٹر کی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ بیک وقت اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر گر گیا اور وہیں اس کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستوں چند لمحے پہلے وہ مسلمان ہوا تھا۔ دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ چند سیڑھیاں ہی چلا تھا۔ اس کی زندگی میں ابھی تک نماز کا وقت نہیں آیا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے ایک پرابلم یہ تھی، اس کے سارے ڈاکومنٹس ایک غیر مسلم کے تھے، اس لیے اس کے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کافرانہ طور پر اس کی آخری رسومات ادا کرنا چاہتے تھے۔ دعویٰ سینٹر کے ڈائریکٹر نے اس مسئلے کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر کیا، ساری تفصیل بتائی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے اختیارات اور اپنی اتھارٹیز کے تھرو اس میٹر کو ٹوٹلی فنشڈ کر دیا۔ اس کی تدفین اور صلاۃ جنازہ کا انتظام کیا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چند لمحے پہلے وہ کافر تھا مگر اب وہ مسلمان ہو کر کاروان توحید کا مسافر بن چکا تھا۔ اس کے جنازے میں اتنی بڑی شرکاء کی تعداد تھی کہ اس کے شہر کے لوگوں نے بہت ہی کم جنازوں میں ایسی تعداد دیکھی تھی۔ غور کیجئے دوستوں، جب وہ شخص توحید کی کشتی میں سوار ہوا تو اللہ نے اسے کتنی بڑی دولت سے مالا مال کیا۔ سچ ہے دوستوں، اللہ ہمیشہ موحدین کے ساتھ ہے۔ تو دوستوں یہ تھے 3 ایسے واقعات جن کا ٹاپک تو ایک ہے مگر وہ الگ الگ اوقات میں وقوع پذیر ہوئے۔ تو دوستوں اگر آپ لوگوں کو یہ واقعات پسند آئے ہوں تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اپنے دوستوں تک تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء و بارک فیکم۔